وَآتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ، اور دی تھی ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو کتاب. یعنی جیسے آپ کو ہم نے کتاب دی ہے، اسی طرح آپ سے پہلے ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو بھی کتاب دی تھی. وَجَعَلْنَاهُ، اور بنایا تھا ہم نے اس کو، ہو کیا ہے کتاب، یعنی کتاب کو کیا بنایا تھا، ہدن، ہدایت کا ذریعہ. یعنی موسیٰ علیہ السلام کی کتاب کے بھیجے جانے کا بھی اصل مقصد کیا تھا کہ رہنمائی کرے. کس کے لیے؟ لبنی اسرائیل، بنی اسرائیل کے لیے. یعنی اسے ہم نے بنی اسرائیل کی ہدایت کا ذریعہ بنایا تھا، سب دنیا کی نہیں. قرآن تو سب دنیا کے لیے، اسے بنی اسرائیل کے لیے. اللہ تتخذو، اور اس کا میسج کیا تھا اس کتاب کا، اور ہدایت کی ابتدا کہاں سے ہوتی ہے؟ اللہ تتخذو من دونی وکیلا، کہ نہ تم بناؤ میرے سوا کوئی بھی وکیل، کوئی کارساز، کوئی مددگار. یہ اس کتاب کی روح ہے، جسٹ ہے، خلاصہ ہے کہ تورات سے بنی اسرائیل کو سکھایا کیا گیا کہ میرے سوا کسی کو وکیل نہ بناؤ. وکیل کہتے ہیں جس پر اعتماد کیا جا سکے، جس پہ بھروسہ کیا جا سکے، جس پر توکل کیا جا سکے، جس کے حوالے سارے معاملات کیے جا سکیں، جس کی طرف ہدایت کے لیے رجوع کیا جا سکے، اور وہ اللہ کی ذات کے سوا اور کوئی نہیں ہو سکتا. ذریتا، اب آپ دیکھیں کہ آپ کے ذہن میں آ رہا ہوگا کہ ایک آیت میں تو معراج اسراء کی بات ہو رہی ہے اور ساتھ ہی یکا یک بنی اسرائیل کا ذکر شروع ہو گیا. یہ کیوں؟ تو بظاہر بے جوڑ سی بات لگ رہی ہے نا، لیکن بات یہ ہے کہ کفار مکہ کو معراج کی بات سنا کر اور یہ بتا کر کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی بہت عظیم نشانیاں جو دیکھ کر آ رہے ہیں، یہ تعلیم کا ایک طریقہ تھا. دوسرا کیا ہے؟ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے بنی اسرائیل کی تاریخ کے ساتھ سبق سکھایا جا رہا ہے. یعنی ایک طرف واقع معراج سے عبرت دلائی جا رہی ہے اور دوسری طرف بنی اسرائیل کی تاریخ سے اب عبرت دلائی جا رہی ہے. بنی اسرائیل کے واقع سے سبق سکھایا جا رہا ہے. جیسا کہ آپ جانتے کہ قرآن میں لوگوں کی ہدایت کے لیے مختلف طریقے استعمال کیے گئے، مختلف میتھڈز استعمال کیے گئے. تو ایک میتھڈ کیا تھا کہ نبی جو کچھ دیکھ کر آ رہا ہے وہ تم بھی سمجھو اور دیکھو اور پہچانو. اور دوسرا کیا کہ جن لوگوں نے مانا نہیں تاریخ میں، جو لوگ انبیاء کے تعلیمات کے خلاف چلے، ان کا انجام کیا ہوا. تو بنی اسرائیل کو یہاں بطور عبرت پیش کیا جا رہا ہے. ذریۃ من حملنا مع نوح، اولاد ہو، ذریت اولاد، من جن کو، حملنا سوار کیا تھا ہم نے، مع نوح نوح علیہ السلام کے ساتھ، نوح علیہ السلام کے ساتھ جن کو ہم نے کشتی پر سوار کیا تھا، تم ان کی اولاد ہو. نوح علیہ السلام اللہ کے بندے تھے، اللہ کے پسندیدہ پیغمبر، اور ان کے ساتھ جو ایمان لائے وہ بھی اللہ کے پسندیدہ بندے تھے. ان کو ساری قوم کے مقابلے میں نجات دی گئی تھی. اور پھر اہل مکہ کو کیا کہا جا رہا ہے کہ بنی اسرائیل سے سبق سیکھو. بنی اسرائیل کو کیا کہا جا رہا ہے کہ تم اپنی اصل پہ تو غور کرو، کس کی اولاد ہو، کن لوگوں کے پیچھے تم دنیا میں آئے ہو. یعنی وہ ایمان والے جو بچا لیے گئے، تم ان کی اولاد ہو. انہ کان عبدا شکورا، بے شک وہ اللہ کا شکر گزار بندہ تھا. کون؟ نوح علیہ السلام. وقضینا الی بنی اسرائیل، اور اطلاع دی تھی ہم نے یا فیصلہ کیا تھا ہم نے، الی بنی اسرائیل، بنی اسرائیل کی طرف، فی الکتابی کتاب میں، کیا؟ لتفسدن فی الارض مرتین، کہ تم ضرور فساد کرو گے زمین میں 2 مرتبہ، ولتعلن علوا کبیرا، اور تم ضرور سرکشی دکھاؤ گے، سرکشی بڑی، یا بلندی پکڑو گے، بلندی بڑی. اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ یہاں بنی اسرائیل کی تاریخ میں کچھ خاص واقعات کی طرف ذکر ہے کہ ہم نے بنی اسرائیل کو اپنی کتاب میں اس بات پہ آگاہ کر دیا تھا کہ تم 2 مرتبہ زمین میں فساد عظیم برپا کرو گے اور بڑی سرکشی دکھاؤ گے. اب یہ 2 کون سی مرتبہ ہیں؟ یہ کب ہوا؟ ان 2 واقعات کی طرف مفسرین نے بہت
تفصیل سے بات کی ہے اور ان کے فساد کا بھی ذکر کیا ہے کہ بنی اسرائیل کے اندر جب اللہ تعالی کی نافرمانی بڑھ گئی اور انہوں نے انبیاء علیہم السلام کو قتل کرنا شروع کیا تو اللہ نے کچھ ایسے لوگوں کو ان پر مسلط کیا کہ جنہوں نے انہیں بے دردی سے قتل کیا اور ان کے گھر بار لوٹ لیے۔ اس میں ایک واقعہ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے 600-700 سال پہلے کا بتایا جاتا ہے، اور یہ واقعہ یروشلم میں پیش آیا، فلسطین ہی کا حصہ ہے۔ کہا یہ جاتا ہے کہ بنی اسرائیل نے اللہ تعالی کے نبی حضرت شعیہ علیہ السلام کو قتل کیا اور ارمیاہ کو قید کر دیا، یعنی انبیاء کی بات ماننے سے صرف انکار نہیں کیا بلکہ ان کو قتل بھی کیا، جیسا کہ پیچھے بھی آپ پڑھ چکے ہیں کہ اللہ تعالیٰ بنی اسرائیل سے ناراض ہوتے ہوئے کہتے ہیں کہ وہ انبیاء کو بغیر حق کے قتل کرتے تھے۔ تو جب انہوں نے حضرت شعیہ، شین عین یہ اور الف، شعیہ علیہ السلام کو قتل کیا اور ارمیاہ کو قید کیا اور تورات کے احکام کی خلاف ورزی کی، اللہ کی نافرمانی کی، فساد فی الارض کیا، تو اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر ایک بابل کے فرما روا کو ان کے اوپر مسلط کیا جس کا نام تھا بخت نصر۔ اس نے کیا کیا؟ ان کو بے دریغ قتل کیا اور ایک بڑی تعداد کو غلام بنا لیا، اور اس کے ساتھ ہی ان کی مسجد میں بھی بہت فساد کیا۔ اس کی بہت سی تفصیلات ہمیں تورات وغیرہ میں بھی ملتی ہیں۔ اور دوسری مرتبہ کے بارے میں آتا ہے کہ جب انہوں نے حضرت زکریا علیہ السلام کو قتل کیا اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے قتل کا منصوبہ بنایا، حضرت عیسیٰ تو نہیں ان کے ہاتھوں قتل ہوئے، وہ تو اللہ نے ان کو اٹھا لیا۔ حضرت زکریا علیہ السلام کو جب انہوں نے قتل کیا اور حضرت یحییٰ علیہ السلام کو، اور پھر اسی طرح حضرت عیسیٰ کے قتل کے درپے ہو گئے، تو اللہ تعالیٰ نے ان پر رومی بادشاہ ٹیٹس کو مسلط کیا۔ کہا یہ جاتا ہے کہ جب بخت نصر کے ہاتھوں ان کی بربادی ہوئی، پھر کچھ عرصے کے بعد انہیں اپنی گناہوں کا احساس ہوا، انہوں نے توبہ کی، اللہ نے ایک فرما روا ان کے اندر بھیجا سائرس خسرو کے نام سے، کہ جس نے ان کو پھر سے عزت دلائی، اور پھر دوبارہ حضرت زکریا کو جب قتل کیا اور بہت فساد کیا تو پھر اللہ تعالیٰ نے دوبارہ ان کے اوپر مسلط کیا، اور وہ کس کو؟ ٹیٹس کو۔ اس نے ان کے مذہبی صحیفے پاؤں میں رون ڈالے اور بیت المقدس کو تاراج کیا، ہیکل سلیمانی کو گرا دیا، اور یہ 70 عیسوی میں ہوا، 70 عیسوی میں۔ اب یہ دونوں واقعات جو ہیں، بعض مفسرین نے کچھ اور واقعات کا بھی ذکر کیا ہے، اور وہ بھی ہو سکتا ہے کیونکہ آگے جا کر آتا ہے فَإِنْ أُدْتُمْ أُدْنَا، اگر تم نے پھر اعادہ کیا تو ہم بھی لوٹیں گے، یعنی تم غلط کام کرو گے تو ہم پھر تمہیں سزا دیں گے، یعنی منیمم 2 دفعہ اور زیادہ کئی دفعہ بھی ہو سکتا ہے۔ اس لیے جب آپ اس کے اوپر تفسیریں پڑھیں گے تو آپ دیکھیں گے کہ مختلف واقعات کا ذکر ملے گا، لیکن اکثریت مفسرین کی ان 2 واقعات کی طرف اشارہ کرتی ہے جو میں نے آپ کے سامنے رکھ دیے۔ ایک کس موقع پر؟ جب انہوں نے پیغمبر شعیہ کو قتل کیا، اور دوسرا جب حضرت زکریا کو قتل کیا، اور اسی طرح جب انہوں نے حضرت عیسیٰ کو قتل کے منصوبے بنائے اور بہت فساد کیا، ان کا انکار کیا، تو اس کے نتیجے میں ان کے اوپر دونوں مرتبہ بڑی تباہی ہوئی اور ان کی خوب لوٹ مار ہوئی، قتل و غارت ہوئی ان پر۔ پھر فرمایا فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ أُولَاهُمَا، جب ان دونوں میں سے پہلے وعدے کا وقت آیا، بَعَثْنَا عَلَيْكُمْ عِبَادًا لَنَا، بھیجے ہم نے تم پر اپنے بندے، اُلی بَأْسٍ شَدِيدٍ، جو بڑے سخت جنگجو تھے، فَجَاسُوا خِلَالَ الدِّيَارِ، جو گھروں میں گھس گئے، جاسو جوس سے ہے، جیم واو سین، لوٹ مار کرنے کے لیے گھس جانا، یعنی جب تم نے پہلی سرکشی دکھائی تو ہم نے اپنے کچھ بندے بھیجے جو تمہارے گھروں میں گھس گئے اور انہوں نے خوب تباہی کی۔ وَكَانَ وَعْدًا مَفْعُولًا، اور یہ ایک ایسا وعدہ تھا جسے پورا ہو کر رہنا تھا۔ ثُمَّ رَدَدْنَا لَكُمُ الْكَرَّةَ، پھر پھیر دیا ہم نے تمہارے لیے باری کو، پھر باری تمہاری طرف پھیر دی، یعنی پھر تمہیں غلبے کا موقع دیا۔ کرہ کا لفظ کاف رے رے سے ہے، کرن سے مڑ جانا، تھک جانا، لوٹ جانا، اور کرتن مؤنث ہے، ایک مرتبہ واپسی کے لیے استعمال ہوتا ہے۔
پھر ہم نے دوبارہ تمہیں ان پر غلبہ عطا کیا تمہارے دشمنوں پر. وَأَمْدَدْنَاكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ، اور تمہاری مدد کی ہم نے مال اور بیٹوں کے ساتھ. وَجَعَلْنَاكُمْ أَكْثَرَ نَفِيرًا، اور ہم نے تم کو تعداد میں بھی کثرت سے کر دیا. پھر اے بنی اسرائیل، ان احسنتم احسنتم لانفسکم، اگر تم نے اچھا کیا تو اپنے ہی نفس کے لیے اچھا کیا، اپنی ہی ذات کے لیے اچھا کیا. وَإِنْ أَسَأْتُمْ فَلَهَا، اور اگر تم نے برا کیا تو اپنے ہی لیے کیا. فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ الْآخِرَةِ، پھر جب دوسرے وعدے کا وقت آیا، لِيَسُوءُوا وُجُوهَكُمْ، تاکہ دشمن تمہارے چہرے بگاڑ دیں. وَلِيَدْخُلُوا الْمَسْجِدَ، اور تاکہ مسجد میں داخل ہوں. کما دخلوہ اول مرۃ، جیسا کہ وہ پہلی مرتبہ داخل ہوئے. ولیتبروا ما علوا تتبیرا، اور تاکہ جس چیز پر ان کا ہاتھ پڑے اسے تباہ کر کے رکھ دیں. تو یہ دونوں واقعات کی طرف ان آیات میں اشارہ کر دیا گیا. لیکن اس کی ایک اور طرح سے تفسیر بھی کی جاتی، اور یہ تفسیر آپ کو کسی کتاب میں نہیں ملے گی. یہ تفسیر کتابوں میں نہیں ہے. پھر یہ تفسیر کہاں سے لی گئی؟ بات یہ ہے کہ ہماری یونیورسٹی میں ایک پروفیسر تھے، ان کا نام تھا جلا ادریس، ایجپشن تھے. انہیں ہیبرو لینگویج بھی آتی ہے اور عربک بھی، اور انہوں نے سال ہا سال تک یہودیوں کی تاریخ کا مطالعہ کیا ہے. ان آیات کو ہمیشہ پڑھ کر مجھے ایک اضطراب ہونے لگتا، کچھ بات مجھے سمجھ میں نہیں پوری طرح آتی تھی. بہت کچھ میں نے اس پہ اسٹڈی کیا لیکن تسلی نہیں ہوتی تھی. پر بالآخر میں نے ان کے ساتھ اس کو ڈسکس کیا کہ آپ نے اتنی ان کی تاریخ کا مطالعہ کیا ہے، آپ مجھے بتائیں کہ ان آیات کا مطلب کیا ہے. تو جو کچھ انہوں نے بتایا وہ میں آپ کے سامنے رکھ دیتی ہوں. وہ یہ کہتے ہیں کہ بخت نصر جو 580 قبل مسیح کو آیا تھا اور اس نے ان کی غارت گری کی، اور ٹیٹس جو 70 عیسوی میں آیا، یہ دونوں تبری کی رائے ہیں. تبری قدیم مفسر ہے، وہاں سے بعد کے موجودہ مفسرین نے سب یہ واقعات لیے ہیں. ان کا کہنا یہ ہے کہ ضروری نہیں کہ یہ دونوں واقعات ہو چکے ہیں. یہ کہا گیا کہ ایسا ہوگا، لیکن ضروری نہیں کہ ان کو ہم مان لے کہ یہی 2 واقعات ہیں یا گزر چکے. اور پھر یہ بھی ضروری نہیں کہ صرف 2 مرتبہ ہی ہوں گے، کیونکہ قرآن پاک میں آگے یہ بھی آتا ہے وَإِنْ عُدْتُمْ عُدْنَا، اگر تم لوٹو گے تو ہم بھی لوٹیں گے. کہ اگر تم فساد کرو گے تو ہم پھر یعنی تمہارے ساتھ برا کریں گے، تمہیں پھر مزہ چکھائیں گے. پھر وہ کہتے ہیں کہ یہ دونوں کون تھے؟ وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ کہا گیا ہے باسنا علیکم عبادا لنا، ہم نے تم پہ ایسے بندے بھیجے جو ہمارے تھے، یعنی اشارہ ہے کہ مسلمان تھے، یعنی مسلمانوں کے ہاتھوں یہ پٹے، یہ مراد ہے. اور بخت نصر اور ٹیٹس مسلمان نہیں تھے. یہ تدمیر مسلمانوں کے ہاتھ ہوئی. تدمیر کا مطلب تباہی، اور اس کی دلیل کیا ہے کہ مسلمانوں کے ہاتھ ہوئی؟ اسی آیت میں آ رہا ہے نا، آیت 7 میں وَلِيَدْخُلُوا الْمَسْجِدَ كَمَا دَخَلُوهُ أَوَّلَ مَرَّةٍ، کہ وہ مسجد میں داخل ہو جائیں گے جیسے وہ پہلی مرتبہ داخل ہوئے. اور مسجد صرف مسلمانوں کے لیے خاص ہے کہ مسلمان جب ان کو فتح کریں گے، یہود پر غلبہ پائیں گے، تو وہ مسجد کو حاصل کر لیں گے. وہ کہتے ہیں کہ یہ 1 مرتبہ پٹے ہیں صلاح الدین ایوبی کے ہاتھوں. صلاح الدین ایوبی نے مسلمانوں کو اکٹھا کیا اور مسجد کو ان کے قبضے سے چھڑایا، جس میں انہوں نے طرح طرح کی خرابیاں کر رکھی تھی. دوسری مرتبہ ان کے خیال میں ابھی ہوا نہیں، ہوگا. کب ہوگا؟ جب یہ شرائط پوری ہوگی کہ مسلمان اللہ کے بندے بن جائیں گے. یہ آیت ہے نا، آیت 7، اس کا ترجمہ یوں کرتے فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ الْآخِرَةِ، جب دوسرے وعدے کا وقت آئے گا تاکہ تمہارے چہروں کو وہ بگاڑ دیں اور مسجد میں پھر داخل ہو جائیں جیسے پہلی مرتبہ داخل ہوئے تھے. تو کہتے ہیں کہ جب مسلمان اپنے اندر ایمان کی ساری شرائط پوری کریں گے تو پھر فلسطین آزاد ہو جائے گا. اور کیا ہوگا؟ یہود مسلمانوں کے ہاتھوں پٹیں گے. اور جو آتا نا وَلَتَعْلُنَّ عُلُوًّا كَبِيرًا، یہ کہاں آتا ہے؟ یہ آتا ہے آیت 4 میں وَلَتَعْلُنَّ عُلُوًّا كَبِيرًا، کہ یہود کو کہا گیا کہ تم بہت بڑی بلندی پکڑو گے، بہت قوت پکڑو گے. اب وہ کہتے ہیں کہ وہ قوت کیا ہے؟ أَمْدَدْنَاكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَجَعَلْنَاكُمْ أَكْثَرَ نَفِيرًا، مال، بیٹے اور تعداد کی کثرت ہو جائے گی. اور یہ کب ہوگا؟
دوسرا وعدہ آیت 104 اسی سورت کی ہے، سورت بنی اسرائیل ہی کی. فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ الْآخِرَةِ جِئْنَا بِكُمْ لَفِيفًا. دوسرے وعدے کا جب وقت ہوگا تو ہم تم سب کو اکٹھا کر لیں گے. اور وہ کہتے ہیں کہ آج اس وقت اسرائیل میں حبشی، روسی، امریکی، جرمنی، مصری، شامی سب یہود ایک جگہ اکٹھے ہو رہے ہیں کہ دوسری مرتبہ ان کی شامت آنے سے پہلے کیا ہوگا، یہ سب ایک جگہ اکٹھے ہو جائیں گے. بہرحال یہ ایک رائے تھی جو میں نے آپ کے سامنے ذکر کر دی. اب اس میں دونوں میں سے میری اپنی کوئی بھی رائے نہیں ہے. ایک قدیم مفسرین کی رائے ہے اور ایک جدید مفسر کی رائے ہے. بہرحال دونوں کے پاس اپنے اپنے دلائل ہیں. ہمارے لیے اس میں بڑی عبرت ہے، اور وہ عبرت کیا ہے کہ اللہ کی ایک پسندیدہ قوم جب اپنی ذمہ داری کو بھولتی ہے، اپنے منصب سے ہٹتی ہے، تو پھر دنیا میں بھی سب کچھ ہوتے ہوئے، مال، بیٹے اور دنیاوی چیزوں کی کثرت ہوتے ہوئے بھی ذلیل و رسوا ہوتی. اور مسلمانوں کو بنی اسرائیل کے اس طرز عمل سے بچنے کی ضرورت ہے. پھر فرمایا عسیٰ ربکم ان یرحمکم، امید ہے کہ تمہارا رب تم پر رحم کرے. یعنی اگر قرآن کے تابع ہو جاؤ، اسلام قبول کر لو، تو کیا ہو، اللہ تم پہ رحم کرے گا. وَإِنْ عُدْتُمْ عُدْنَا، اور اگر تم نہیں مانو گے، سرکشی کرو گے، ہم بھی لوٹیں گے، یعنی تمہیں سزا دیں گے دنیا میں. وَجَعَلْنَا جَهَنَّمَ لِلْكَافِرِينَ حَصِيرًا، اور بنا رکھا ہے ہم نے جہنم کو کافروں کے لیے ایک قید خانہ. حصیر کے دو معنی ہوتے، چٹائی بھی ہوتی ہے، بچھونا بھی، اور قید خانہ بھی. حصر ہوتا نا گھیراؤ، یعنی گھیراؤ کی جگہ، اور دوسری طرف چٹائی یعنی بچھونے کے معنی. جہنم ہم نے ان کا بچھونا بنا رکھا ہے، اور جہنم ہم نے ان کے لیے قید خانہ بنا رکھا ہے. اب بنی اسرائیل کو دعوت دی جا رہی ہے، اور پھر ہمیں بھی. ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم، بے شک یہ قرآن رہنمائی کرتا ہے اس طریقے کی طرف، ہی اقوم، جو سب سے زیادہ درست ہے. ویبشر المؤمنین، اور خوشخبری دیتا ہے اہل ایمان کو. الذین یعملون الصالحات، جو نیک عمل کرتے ہیں. ان لہم اجرا کبیرا، کہ ان کے لیے بہت بڑا اجر ہے. حقیقت یہ ہے کہ یہ قرآن وہ راہ دکھاتا ہے جو بالکل سیدھی ہے. جو لوگ اسے مان کر بھلے کام کریں گے، انہیں یہ بشارت دیتا ہے کہ ان کے لیے بڑا اجر ہے. وَأَنَّ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ، اور بے شک وہ لوگ جو آخرت پر ایمان نہیں لاتے. اعتدنا لهم عذابا علیما، تیار کر رکھا ہے ہم نے ان کے لیے عذاب علیم. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.